بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج قرض کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی لاجواب اور لازوال قسم کا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ معمولی مت سمجھیے گا، کیونکہ یہ عمل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بے مثال اور لازوال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آمدن کم ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ یہ میں قرض کس طرح ادا کروں۔ تو یہ عمل مبارک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بتایا اور اس نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا مکمل طور پہ قرض ختم ہو گیا اور گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو گئی، ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو گئیں، اللہ پاک نے غیب سے اس کی مدد فرما دی۔ تو یہ عمل اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ ہر عمل جو بتاتا ہوں اللہ کی کلام سے بتاتا ہوں، اور ہر عمل ہی لاجواب ہوتا ہے۔ آپ کو جو بھی عمل اچھا لگے وہ آپ عمل کریں، لیکن دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی عمل شروع کریں تو ایک عمل کو پکڑ لیں اور اسی عمل کو کرتے رہیں، اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ آپ اس عمل کو مت چھوڑیں۔ دو تین عملیات کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، ایک عمل پکڑ لیں اور اسی عمل کو کرتے رہیں۔ تو یہ عمل بہت ہی لاجواب قسم کا عمل ہے۔ یہ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہوگی، اور ہر نماز کے ساتھ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہوگا۔ نماز ویسے بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور 5 ٹائم نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ تو نماز کی پابندی کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناتے رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ اگر 10 منٹ بیٹھ کے اس کو یاد کرنا چاہیں تو 10 منٹ میں یاد ہو سکتی ہے۔ اس کو دعا کو یاد کر لیں اور لکھ کے بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 1 نماز 2 نماز یا 3 نمازوں کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے فرض نماز کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 بار۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعائے مبارک جو ہے یہ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 41 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اپنی رزق کی تنگی کی اور رزق میں کمی ہونے کا جو وجوہات ہیں یا جو پریشانی ہے اس کو اپنے اللہ کے دربار میں پیش کریں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک میری ان پریشانیوں کو دور فرما، اور آپ نے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما۔ میں بہت کمزور ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میرے اعمال اس قابل ہیں اور نہ میں امتحان اور آزمائش کے قابل ہوں۔ مولا اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ تو میرا مولا کرم فرمائے گا، اور چند دنوں کے اندر انشاءاللہ بہت جلد سے جلد، اور اگر آپ کا قرض بہت زیادہ ہے تو وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ العزیز مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اس دعا کا جو مقصد اور مطلب اور ترجمہ بنتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبہ سے اور لوگوں کے غیظ و غضب سے۔ کہ صاف ظاہر ہے کہ جب قرض کسی سے لیا جاتا ہے، جب اسے واپس کرنے کی ٹائم آئے اور آدمی نہ دے سکے تو اگلے کا غصہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے غیظ و غضب سے۔ تو یہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھ کے آخر میں دعا کر کے تو پھر آپ نے باقاعدہ نماز جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ یہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ تو دوستو، عمل کے متعلق جو تفصیل تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو یا میرے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے یا وائس میسج کر کے مجھے اس نمبر پہ
مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ العزیز رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔